ایک شخص اپنے بچے کے بخار کی وجہ سے بہت پریشان تھا، بخار اترنے کا نام نہیں لے رہا تھا، بہت جتن کیے، دن بہ دن بچے کی جو صحت تھی وہ گرتی چلی جا رہی تھی۔ ڈاکٹر بھی اپنی بے بسی کا اظہار کر رہے تھے۔ ایک دن رات دیر اسے حدیث یاد آئی جس میں کچھ یوں بیان کیا گیا ہے کہ صدقے کے ذریعے اپنے مریض یا اپنے مرض کا علاج کرو۔ وہ وہاں سے اٹھا، باہر نکلا تو بالکل سناٹا، رات میں کون باہر نکلے گا؟ اب یہ ڈھونڈ رہا تھا کہ کوئی ایسا غریب، مسکین، حاجت مند، ضرورت مند ملے کہ میں اسے صدقہ دوں، کہ میرے بچے کی بیماری دور ہو۔ اچانک اس کی نظر ایک بلی پر پڑی۔ بندہ تو کوئی نظر نہیں آیا انسان کہ جسے وہ کچھ اس کی مدد کرتا، بلی پر نظر پڑی۔ اس سے غور کیا تو بلی جیسے کہ بھوک کی وجہ سے بے چین تھی، سو بھوک لگی ہے بلی کو۔ اسے سوچا کہ اسی کے ساتھ کوئی بھلائی کر لی جائے نا۔ یہ گھر گیا اور بلی جو کچھ کھاتی پیتی ہے اس کا کوئی انتظام کیا اس نے۔ واپس آیا تو بلی وہیں تھی۔ اس نے بلی کو کھلایا پلایا، اس کے ساتھ بھلائی کی، ہر طرز کر میں اجر ہے۔ خیر وہ رات دیر تھی، گھر واپس آیا، سو گیا۔ جب سویا تو خواب میں وہ دیکھ رہا ہے کہ ایک کالا کوا اس کے بیٹے پر حملہ کر رہا ہے۔ جیسی کالا کوا اس کے بیٹے پر حملہ کرنے کے لیے آتا ہے، وہی بلی جس کو اس نے کھلایا پلایا تھا وہ بلی آتی ہے اور اس کوے کو مار بھگاتی ہے، حتیٰ کہ وہ کوے کو مار دیتی ہے۔ اس سے خواب تو دیکھا، اٹھ گیا، بیٹھ گیا کہ ماجرا کیا ہے، جا کے دیکھوں اپنے بیٹے کو کیسی پوزیشن ہے۔ گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ بیٹے کا جو چہرہ تھا وہ حشاش بشاش جیسے خوش سا بیٹا تھا نا، اور دیکھتے ہی دیکھتے بیٹے کا بخار اتر گیا، وہ صحت مند ہو گیا۔ یعنی صدقہ ایسی عظیم نعمت ہے کہ بلا یہ صدقے کو نہیں پھلانگتی۔ ہمیں اس کی اہمیت کو سمجھنا ہے کہ صدقہ یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند، یعنی ترغیب موجود ہے صدقہ و خیرات کی۔ کوئی اپنی حیثیت کے مطابق چھوٹی بڑی کم زیادہ ہر ایک کو چاہیے کہ اللہ کی رحمت پر نظر رکھتے ہوئے اخلاص کے ساتھ صدقہ و خیرات کرے، اللہ تعالیٰ مدد فرماتا ہے۔